آج میں آپ کو بتاؤں گی رجب کے مہینے کا ایک ایسا خاص وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ہر طرح کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے ہے، پسند کی شادی کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے نا، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ رجب کے مہینے میں ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ فرسٹ آف آل تو بات کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت۔ رجب کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث میں، قرآن پاک میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو انسان روزے رکھتا ہے یا نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ٹرپل ثواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان سے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رجب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو ہمارے اسلامی مہینے 12 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، جس میں ایک رجب بھی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی مطلب کہ عبادات کو زیادہ کر دیں، اپنی نفلی عبادت کو زیادہ کر دیں۔ فرائض تو ویسے بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن نفلی عبادت کو بھی آپ ساتھ ہی ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رجب کے مہینے میں زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی دلی خواہشات کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ فرضی نماز کے ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ استغفار آپ کے گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو لنگا زنگ ہوتا ہے نا، اس کو اتار دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں، مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، تو چھوٹا چھوٹا سیاہ دبا ہمارے دل پر لگتا ہے، زنگ آلودہ ہمارا دل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں تو پھر اس طرح ہمارا ایمان بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اور دیکھیں نا، اب ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ تو ہیں نہیں کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نے گناہ کر لیا تو یہ سوچیں کہ جیسے فار ایگزامپل آج ہم نے ایک نماز نہیں پڑھی، فجر ہم سے قضا ہو گئی، تو ہم یہ سوچیں کہ چلو فجر تو نہیں پڑھی تو اب ظہر بھی نہیں پڑھتے۔ انسان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، میرے دل میں بھی آتے ہیں، ہر کسی کے دل میں آتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آج فجر نہیں پڑھ سکی تو ظہر بھی رہنے دیتی ہوں، نہیں۔ دیکھیں، جب آپ کی ایک نماز قضا ہو گئی ہے تو دوسری کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں۔ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل آپ نماز کو دل لگا کر پڑھا کریں۔ جیسے اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھتے ہیں، تو جب آپ خود سوچیں، کسی انسان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی تو کیا وہ انسان آپ کی بات غور سے سنے گا؟ لیکن جب آپ اللہ کے در پہ جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دعا اس طرح مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ بہت توجہ کے ساتھ، بہت خلوص نیت کے ساتھ، بہت احتراماً اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھا کریں، دعا مانگا کریں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھا کریں، ایک ایک لفظ کو بہت محبت سے اور پیار سے ادا کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام وظائف بھی قبول ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز بہت زیادہ سپیڈ سے پڑھتے ہیں اور دعا بھی ایسے بس 2 منٹ کی مانگی اور پھر بعد میں بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دعائیں قبول تبھی ہوتی ہیں جب آپ اسے دل سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر لیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ ایک صحابی نے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دن میں نا کتنا استغفار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ۔ تو عربی میں 70 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 مرتبہ، 70 کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ۔ جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں نا کہ میں نے 70 مرتبہ تمہیں یہ بات بولی ہے لیکن پھر بھی تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ 70 مرتبہ مطلب بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں نا، جو انسان استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ استغفار سے آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور آپ پر بارشیں برساتا ہے۔ تو استغفار اتنی زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن رجب میں جو انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ نفلی روزے بھی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو اپنی مطلب کہ استغفار کو لازم پکڑ لیں، درود ابراہیمی پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ۔ درود ابراہیمی تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ اتنی فضیلت والی ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں اور استغفار کیا کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے پورا دن، ویسے تو آپ نے استغفار کرنا ہی ہے، لیکن آپ اس خاص مقصد کے لیے، فار ایگزامپل آپ
آپ نے اگر اپنے پسند کی شادی کے حوالے سے وظیفہ کرنا ہے یا جاب کے حوالے سے وظیفہ کرنا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے نا، تو اپنے مقصد کو دل میں رکھ لینا ہے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں۔ رجب کے آپ مہینے میں پڑھیں، دیکھیں آپ نے ڈیلی یہ وظیفہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ سے کسی بھی دن سکپ نہ ہو۔ ہاں کسی دن اگر نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ بھی معاف کرے، اور انشاءاللہ آپ کو پھر بھی آپ کا مطلب وہ مقصد ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ نے رجب کے پورے مہینے میں ڈیلی آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جس بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فجر میں آج کیا تو کل بھی فجر میں ہی کریں، نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورے دن میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، باوضو حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھ کے 100 مرتبہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دل میں رکھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، انشاءاللہ آپ کا وہ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی چاہے اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، جس بھی حوالے سے آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ اسی رجب کے مہینے میں ہی حل ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور میرے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔